اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات تلاوت کرنے کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شہنشاہ عالم امام احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و شریف کے نذرانے بیان کرنے کے بعد پیش کرنے کے بعد تمام واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور سننے والے جتنے بھی احباب سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت اور مصائب سے دور کرے اور ہماری ہر نیک تمنائیں اور جائز خواہشات کو پورا کرے۔ آج جس مسئلے پر مختصر سی بات ہوگی اور یہ ہے کہ ہم جہاں بھی محفل جمائی بیٹھے ہوں یا دو اشخاص کے مابین قسم اٹھا لی جاتی ہے، قسم کھا لی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے پاک اور بابرکت ناموں کی قسم کھا لیتے ہیں۔ میں مثال ایسے دوں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ تو میرا فلاں کام کر دے تو میں قسم سے تجھے اتنا مال دوں گا یا اتنے پیسے دوں گا، یا میں بھی قسم سے تیری جو ہے بات مان لوں گا اور تیرے بھی کوئی کام کر لوں گا۔ اب قسم اس نے اٹھا لی اور کام نہ کیا۔ ہم بظاہر تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قسم ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ قسم اتنا چھوٹا سا لفظ، جس سے اتنا چھوٹا سا لفظ اسے سمجھ کے اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ اتنا بڑا لفظ، اتنی بڑی قسم ہم نے ایک ہی لمحے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات یعنی کہ اللہ رب العزت کے مقدس ناموں کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب قرآن مجید میں منع فرمایا جا رہا ہے، ہم بات بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں۔ پھر سورہ القلم
سورہ قلم کی آیت نمبر 10 میں بھی فرمایا گیا کہ ایک دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذمیوں کو بیان کیا گیا جن میں سے ایک الف یعنی بکثرت قسمیں کھانے والا ہے۔ اب قسمیں کھانا جو ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم اس سے بہت چھوٹا سا لفظ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ پہ قسم اٹھائیں جہاں پر آپ پورا بھی کر لیں، اور ہوش و حواس میں سے ہوش ہو، یہ نہ ہو کہ جوش میں قسم اٹھا لی، ہوش میں قسم اٹھائیں اور سوچ سمجھ کر اٹھائیں، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم اٹھا لیں۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ مائدہ آیت نمبر 99 میں یعنی 89 میں ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی کہ بار بار قسم نہ اٹھاؤ، حفاظت کرو، یعنی اپنے اوسط معیار کے مطابق 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا نہیں لباس فراہم کرنا، اور یہ نہ کر سکے 3 دن روزے رکھے، بس یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ اور ہم کیسا کفارہ ادا کرتے ہیں؟ ہم تو ڈیلی قسم کھا لیتے ہیں، بات بات پہ قسم کھا لیتے ہیں۔ کفارہ یہی ہے کہ 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، نہیں تو لباس انہیں دے دیں، نہیں تو 3 دن روزے رکھ لیں۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو بس قسم کھا لی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ قسم کھائیں، اور نہ ہی اگر قسم کھا لی اور نہ ہی اسے توڑیں، بلکہ جو کام ہمارا قسم پر وعدہ ہوا تھا وہ پورا کریں۔ اور اگر قسم توڑ دی اور کفارہ بھی ادا نہ کیا تو پھر عذاب الہی کے انتظار کریں، اور پھر حساب ہوگا اس کا۔ ایک دفعہ پھر قسم کا جو ہے قسم توڑنے کا کفارہ ہے وہ سن لیجئے کہ 10 مساکین ہیں۔ اب یہ مساکین نہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہے اور آپ اسے مساکین سمجھ رہے ہیں۔ مساکین وہ کہ جو کچھ کھا نہیں سکتا، جو کچھ بنا نہیں سکتا، کچھ کما نہیں سکتا، تو اسے مساکین کہتے ہیں۔ اب میں اس کی ڈیٹیل پھر کبھی انشاءاللہ ضرور مساکین پر بتاؤں گا کہ مساکین کون ہوتے ہیں۔ ابھی مختصر یہ بتا رہا ہوں کہ ان 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یعنی دوپہر یا جو ہے رات کا کھانا کھلا دیں، یا تو صبح کا کھانا کھلا دیں، 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ اگر یہ ناممکن ہے، نہیں کر سکتے، تو انہیں جو ہے ایک ایک جوڑا دے دیں، ایک ایک کپڑے کا جوڑا انہیں پہنچا دیں، وہ پہنا دیں انہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی مال نہیں ہے ہمارے پاس، تو مال اتنا نہیں کہ ہم انہیں کھانا کھلا دیں یا انہیں لباس پہنا دیں، تو 3 دن روزے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر قسم اٹھا لیا تو ہمیں اس کا جو ہے جو وعدہ کیا ہے، جو کام ہم نے کہا ہے وہ پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جتنی بھی غلطیاں ہوگی ہم سب کی معاف فرمائے، اور آئندہ برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔